کہانی کے شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں بس زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے سائنٹسٹ نیپچون پر ایک مشن بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی سال بیت جاتے ہیں اور ہمیں خلا میں کچھ ایسٹرونٹس کو دکھایا جاتا ہے اور ہمیں میجر رائے کو دکھایا جاتا ہے جو خلا اسپیس اسٹیشن میں کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کام کرتے ہیں ایک انرجی ویوز آ کر اسپیس شپ سے ٹکراتی ہے جو ارتھ کو بھی ڈیمیج کر رہی تھی اور ان لوگوں کے اسپیس اسٹیشن کو بھی ڈیمیج کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس اسپیس اسٹیشن کو اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے کہ وہ تباہ ہو جاتا ہے اور جتنے میجر رائے کے ساتھی تھے وہ سب مارے جاتے ہیں۔ لیکن میجر رائے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ زمین کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پہ آ گئے تھے اور لینڈ ہو گئے تھے۔ لیکن وہ بچ تو گئے تھے لیکن اس میجر رائے کی زندگی بالکل بورنگ ہو گئی تھی کیونکہ میجر رائے میں جینے کا کوئی حوصلہ نہیں تھا۔ وہ بالکل شانت اور بالکل رہنے لگے تھے۔ اس کی وجہ سے میجر رائے کی بیوی بھی میجر رائے سے چلی گئی۔ رائے ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کیونکہ رائے اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ دنیا کے بہت بڑے ایسٹروناٹس تھے، اور جو ہمیں شروع میں مشن دکھایا گیا تھا وہ اصل میں رائے کے ڈیڈ کو ہی بھیجا گیا تھا نیپچون کے لیے۔ رائے کے پاپا سائنٹسٹوں سے ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے تھے، لیکن کچھ مہینے بیت گئے، پھر کچھ سال بیت گئے، رائے کا ابا کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد سائنٹسٹوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں کو مرا قرار دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو مرا قرار دیا گیا اور دنیا والوں کو بتایا گیا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی رائے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا اور بہت زیادہ سیڈ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رائے کو سارے سائنٹسٹ بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم ایک مشن پہ بھیج رہے ہیں۔ نیپچون سے انرجی ویوز آ رہی ہیں جہاں ہم نے سالوں پہلے ایک مشن بھیجا ہوا تھا جو تمہارے ڈیڈ اس کے کیپٹن تھے، اور وہ ارتھ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہیں اور ارتھ کو تباہ کر رہی ہیں وہ انرجی ویوز۔ پھر رائے اور رائے کا فادر کا دوست دونوں ہی اس مشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ نکل پڑتے ہیں چاند کے لیے۔ جیسے ہی وہ چاند پہ ایک گاڑی سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر لٹیرے آ جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ چاند کے جگہ پر جاتے ہیں جہاں ان لوگوں نے بہت ساری جگہیں بنائی ہوئی تھی، ادھر یہ لوگ جاتے ہیں اور جو اوڈ مین تھا وہ رائے سے کہتا ہے کہ مجھ میں اب ہمت نہیں ہے مارس جانے کی اور نیپچون جانے کی، اور وہ اسے ایک سیکریٹ چپ بھی دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم اصل میں نیپچون پہ اس کے ڈیڈ کو روکنے نہیں جا رہے بلکہ اس انرجی ویوز کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور چاہے اس کے ڈیڈ وہاں پر ہو یا نہ ہو ہمیں وہ انرجی ویوز تباہ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ مارس کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مارس کے لیے جانے والے ہوتے ہیں تو قریب میں ایک اسپیس اسٹیشن ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیپٹن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اسپیس اسٹیشن میں جائیں گے اور اپنا فیول بھریں گے، جیسے ہی یہ لوگ جاتے ہیں کیپٹن اور رائے، ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اسپیس اسٹیشن بالکل خالی ہوتا ہے، لیکن ایک بندر ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور کیپٹن کو مار دیتا ہے، اور رائے اسپیس اسٹیشن کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے اور اس بندر کو وہیں پر ہی مار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رائے جیسے ہی کیپٹن کو لے کر آتا ہے تو کیپٹن مرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو سفر اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی یہ مارس کے قریب پہنچتے ہیں تو انرجی ویوز ان کی ڈائریکشن کو غلط کر دیتی ہے، لیکن رائے گھبراتا نہیں اور بالکل ڈٹ کر اس چیز کا سامنا کرتا ہے اور بڑی ہی آسانی سے وہ مارس پر لینڈ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی رائے مارس پہ قدم رکھتا ہے تو وہ لوگ اسے ایک اسکرپٹ دیتے ہیں کہ یہ اپنے ڈیڈ کو یہ ایک میسیج بھیجو۔ رائے وہ میسیج بھیجتا ہے لیکن نیپچون سے کوئی رپلائی نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد رائے بڑی ہی ایموشنل اور بڑی سیڈ طریقے سے اپنے ڈیڈ سے اپنی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ڈیڈ کو
ساری باتیں بتاتا ہے۔ رائے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سائنٹسٹ یہ بات سنتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ یہ میسیج ادھر نہیں جائے، لیکن وہ پھر بھی یہ میسیج بھیج دیتے ہیں۔ اور کیونکہ ایسٹروناٹس کی زندگی میں سیڈ فیلنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی ایموشنل نہیں ہوتا، اس وجہ سے رائے کو اس مشن سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن رائے کا فادر آخر اس میسیج کا جواب دے ہی دیتا ہے، لیکن وہ سائنٹسٹ اس کو یہ ایس ایم ایس نہیں سنواتے۔ پھر اس کے بعد مارس کی جو ڈائریکٹر تھی وہ رائے سے بات کرتی ہے اور رائے کو بتاتی ہے کہ تمہارا فادر اصل میں ایک قاتل ہے۔ یہ کلپ دکھاتی ہے کہ یہ سنو، اس کا فادر اس میں بول رہا تھا کہ میرے سارے ایسٹروناٹس اکیلے رہ کر بہت زیادہ بور ہو گئے تھے اور مشن سے جانے کی سوچ رہے تھے، تو میں نے اس سب کے سوٹ کو خراب کر دیا اور ان سب کو مار دیا۔ جیسے ہی رائے وہ میسیج سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے ڈیڈ ایسے کیوں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ اس میں میرے امی اور ابو بھی تھے، جس میں تمہارے باپ نے ان لوگوں کو مار دیا تھا۔ تو رائے سے کہتا ہے کہ مجھے اس مشن پہ جانا ہے کیونکہ مجھے اپنے فادر کو دیکھنا ہے۔ تو ڈائریکٹر سے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں اس جگہ تک صرف پہنچا سکتی ہوں، تمہیں آگے کا سفر خود طے کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹر رائے کو اس جگہ پر چھوڑ دیتی ہے، اور جیسے ہی رائے اسپیس شپ کا گیٹ کھولتا ہے، جیسے ہی وہ اندر کی طرف جانے والا ہوتا ہے تو سب اسپیس شپ کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں کہ کوئی اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ رائے کو بے ہوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ رائے کو بے ہوش کرتے ہیں تو اسپیس شپ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جس سے ساری نیگیٹو ہوا اندر آ جاتی ہے اور ان کو دھیرے دھیرے مارنے لگتی ہے۔ اور اس وجہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ رائے نے اس پہ سوٹ پہن رکھا تھا، اس وجہ سے رائے بچ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رائے میسیج میں ارتھ والوں کو بتاتا ہے کہ سارے سائنٹسٹ مارے گئے اور صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں جو نیپچون کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد رائے اپنے فادر کی وہ ویڈیوز دیکھتا ہے جس میں وہ سب باتیں کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی وائف بھی آ جاتی ہے اس ویڈیو میں، تو وہ سوچتا ہے کتنا اکیلا پن کیوں میری زندگی میں۔ اس کے بعد وہ تھوڑا ڈپریس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی رائے اس اسپیس شپ کے اندر جاتا ہے، ادھر لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور اسے وہ انرجی ویو کا ایک بہت بڑا باکس نظر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس پہ نیوکلیئر بوم رکھ دیتا ہے تو اوپر سے اس کا ڈیڈ اس سے آواز لگاتا ہے کہ رائے کیا تم ہو رائے؟ تو رائے کہتا ہے ہاں میں ہوں۔ تو پھر رائے کا فادر کہتا ہے کہ میں بہت سالوں سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد رائے اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ غلط ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رائے کا فادر رائے کو بتاتا ہے کہ میرے سارے کرو ممبرز جا رہے تھے تو ایک انرجی ویوز آ رہی تھی اور ایک باکس کے اندر جمع ہو گئی، اور بہت ساری انرجی ویوز آ کر اس باکس کے اندر جمع ہو گئی اور اس نے سارے میرے کرو ممبرز کو مار دیا اور میں بچ گیا، اور میں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ اور وہ رائے کو بتاتا ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ تو رائے اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں پر بوم لگائیں گے اور ہم دونوں ارتھ پہ چلیں گے، لیکن رائے کا فادر رائے سے کہتا ہے کہ میں ارتھ پہ نہیں جانا چاہتا، میری پوری دنیا ہی اسپیس شپ ہے اور میں اسپیس شپ میں ہی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ارتھ مجھے اپنی دنیا لگتی ہی نہیں تھی، اور میں نے تم سے پیار بھی اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ میں تم سے اٹیچ ہو جاتا تو میں یہاں سروائیو نہیں کر پاتا، اس وجہ سے میں تم سے زیادہ کلوز بھی نہیں ہوا، میں نے اپنی فیملی تمہیں سب کو چھوڑ دیا اور یہاں پہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد رائے ایموشنل ہو کے اوپر آتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آپ مجھے پیار نہیں کرتے لیکن میں آپ کو پیار کرتا ہوں اور ہم ارتھ پہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جیسے ہی فیس سوٹ پہن کر باہر جانے لگتے ہیں تو اس کا فادر بٹن کھینچتا ہے اور خود کو دور کرنے لگتا ہے رائے سے۔ تو رائے سے کہتا ہے کہ
کہاں جا رہے ہو؟ تو فادر اسے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو روئے، مجھے چھوڑ دو، مجھے دنیا میں نہیں جانا، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، مجھے یہاں پر ہی چھوڑ دو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ دو روئے۔ تو اس کے بعد وہ خود کو رسی سے آزاد کر دیتا ہے اور نیپچون کی آربٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد روئے رسی کھینچ کر اپنے اسپیس شپ پہ چلا جاتا ہے، اور روئے جیسے ہی اپنا اسپیس شپ اسٹارٹ کرنے والا ہوتا ہے تو روئے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اسپیس شپ پہ اتنا فیول نہیں ہے کہ میں ارتھ تک پہنچ سکوں۔ تو وہ بھی من ہی من میں سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی اب اپنی فادر کی طرح یہیں پر ہی مر جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ نیوکلیئر بوم رکھا ہوتا ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے اتنی انرجی نکلتی ہے جس کی وجہ سے اس کی اسپیس شپ اور بھی تیز ہو جاتی ہے اور اس سے ارتھ تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے، اور وہ ارتھ پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ارتھ پہ جاتا ہے اور روئے اپنے ڈیڈ کے ڈاکومنٹس پڑھتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ انسان ہی ایک لوتا کریچر ہے، جو عقل مند کریچر ہے، جو صرف اور صرف انسان ہی اس پوری کائنات میں ہے اور کوئی نہیں ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ اپنے ریسورسز خود پورے کریں اور ادھر ادھر نہ جائیں۔ یہ ڈاکومنٹس پڑھ کر روئے کو بھی اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا تھا، اور وہ بھی اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا تھا اور جی رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی وائف بھی اس کے پاس آ گئی تھی، اور وہ بہت اپنی خوشی سے یہ زندگی جی رہا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔